نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد اصلاح معاشرہ کانفرنس الحمدللہ اس عنوان سے منعقد کی گئی ہے۔ اس میں ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ حافظ عبدالستار صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب بوجہ علالت وہ تشریف نہیں لا سکے۔ پھر استاد محترم پروفیسر مفتی عبید الرحمن ثاقب صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان سے میں نے گزارش کی، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری گزارش پر لبیک کہا، حاضر خدمت ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا آنا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک اور بات جو ضروری سمجھتا ہوں، گاؤں کے سبھی لوگ الحمدللہ آج مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ اصلاح معاشرہ، معاشرہ کسے کہا جاتا ہے؟ معاشرہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ افراد کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے۔ فرد واحد وہ معاشرہ نہیں کہلاتا، لوگوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ معاشرہ۔ اور کانفرنس کا عنوان کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ۔ جب ہر شخص اپنی اپنی اصلاح کی کوشش کرے گا، ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر روزانہ اپنا محاسبہ کرے، روزانہ اپنے آپ کو دیکھے، اپنے آپ کو ٹٹولے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرا ایمانی لیول کیا ہے، میرے معاملات کیا ہیں، میرے تعلقات کیا ہیں، میرا اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے اور لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات کیسے ہیں۔ آٹومیٹیکلی محترم بھائیوں معاشرے کی اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو آج الحمدللہ اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آپ تشریف فرما ہیں، اور اس کانفرنس کا انعقاد کرنے والے ہمارے گاؤں کے نوجوان، چند دن قبل جو ہم نے ینگ فورس ویلفیئر سوسائٹی کی بنیاد رکھی، جو ایک عرصہ پہلے سے یہاں پر موجود تھی پھر مفقود ہوگی، اب پھر اللہ کے فضل سے وہی کام اسی آن اور اسی شان کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جاری و ساری رکھے۔ میں نوجوانوں کا خاص طور پر شکر گزار ہوں کہ اس پروگرام کے لیے آپ نے بڑی محنت کی ہے، بڑی کوشش اور کاوش کی ہے، اور ہمارے گاؤں کے اندر آپ نے یہ سٹریٹ لائٹیں جو لگائی ہوئی ہیں اور اسی طرح جو دیگر کام ہو رہے ہیں، تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کام کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ اصلاح معاشرے کا پہلا قدم ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے ہم کوششیں اسی طرح کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ترجمۃ القرآن کلاس کا آغاز ہو چکا ہے، بھائی بھرپور شرکت کرتے ہیں، اور میرے گاؤں کے بزرگ، قائدین، احباب، رہنما، وڈیرے، وہ بھی آج مسجد کے اندر تشریف فرما ہیں۔ میں ان سے بھی یہ التماس کروں گا، گزارش کروں گا کہ جو ہمارے نوجوان یہ کام سر انجام دے رہے ہیں، آپ ان کو تھپکی دیں، آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں، آپ ان کو دلاسا دیں، آپ کہیں کہ بیٹا آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ کی ایک تھپکی کی وجہ سے ان کے حوصلے بڑے بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ نوجوان جو گلی کو صاف کر رہے تھے، رات آپ کے سامنے یہ سامنے سارا انہوں نے گلی اکھاڑی، سولنگ اکھاڑا، وہ سارے کا سارا تیار کیا۔ محترم بھائیوں آپ ان کو تھپکی بھی نہیں دے سکتے، کیا ان کا حق بنتا ہے کہ نہیں؟ تو میں یہی گزارش کروں گا کہ یہ جو ینگ فورس ویلفیئر سوسائٹی کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس کو مضبوط سے مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اور جو لوگ اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں وہ بخل اور کنجوسی سے کام نہ لیں۔ آپ کا روپیہ، آپ کا پیسہ آپ کے گاؤں کی فلاح و بہبود پہ، اصلاح معاشرہ کے لیے، معاشرہ کی اصلاح کے لیے لگایا جائے گا۔ ابھی میں انشاءاللہ مخاطب ہوتا ہوں، گزارش کروں گا استاد محترم جناب فضیلت الشیخ پروفیسر مفتی عبید الرحمن ثاقب صاحب وہ خطاب فرماتے ہیں۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. رواه البخاري ومسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، تمجید، تحمید، تقدیس، تحلیل، تکبیر، تسبیح اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے، جو اپنی ذات میں، صفات میں اور عبادت میں وحدہ لا شریک ہے، جو اس پوری کائنات کو اکیلا پیدا فرمانے والا ہے اور اس پوری کائنات کے نظام کو اکیلا ہی چلانے والا ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ ہمیشہ سے ہے اور اللہ سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اور اللہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ، اللہ کے بعد بھی کوئی چیز نہیں ہوگی. پوری کائنات فنا ہو جائے گی، ہر چیز کو زوال آ جائے گا. كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور اگر بقا ہے تو صرف اس رب ذو الجلال والاکرام کے لیے ہے. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر، جن کی آمد کو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے اوپر احسان عظیم کہا ہے. ویسے تو اللہ کے بڑے احسان، بڑے انعامات، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر گننے لگو تو گن نہ سکو. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جتنی بھی نعمتیں تمہارے پاس ہیں سب کی سب اللہ کی طرف سے ہیں. لیکن فرمایا ایک احسان ایسا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ بھی جتلا رہے ہیں، جو اللہ بھی ہمیں یاد کروا رہے ہیں. مومنوں، اللہ نے تمہارے اوپر احسان فرمایا، من کیا. اللہ وہ احسان کیا ہے، وہ تیرا کون سا انعام ہے جس کا اللہ تو خصوصی طور پر ذکر فرما رہا ہے؟ فرمایا اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، وہ احسان یہ ہے کہ میں نے ان کے اندر ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کو رب العالمین کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، جن کی سیرت بھی اعلیٰ،
جن کی صورت بھی اعلیٰ، جن کا مقام بھی اعلیٰ، جن کا مرتبہ بھی اعلیٰ، جن جیسا اللہ نے آدم سے لے کر آج تک نہ بنایا ہے اور نہ قیامت تک کوئی آئے گا، جن کا نسب بھی پاک۔ حضور نے فرمایا خلقت من نکاح لا من صفاح من لدن آدم الی والدیہ، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین تک میرا جو سلسلہ نسب ہے وہ پاک نسب ہے۔ میرے والدین میں سے، میرے آباء و اجداد میں سے کسی ایک لڑی نے بھی زنا نہیں کیا، پاک نسب۔ ان اللہ اصطفیٰ کنانتا من ولد اسماعیل، اللہ نے انتخاب کیا، اللہ چنتے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے چنا ہے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، اور اللہ نے مجھے کیسے چنا؟ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اللہ نے کنانہ نام کے ایک فرد کا انتخاب کیا، ایک آدمی کا انتخاب کیا۔ واصطفیٰ قریشم من کنانہ، پھر کنانہ سے ایک قبیلہ بن گیا، اس میں سے قریش نام کے بندے کا اللہ نے انتخاب کیا، پھر قریش ایک بڑا قبیلہ بن گیا۔ واصطفیٰ بنی ہاشم من قریش، بنی ہاشم سے اللہ نے، بنو قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، اور پھر بنو ہاشم سے اللہ نے مجھے چنا۔ تو میں کون ہوں؟ چنا ہوا۔ بعثت فی خیر قرون بنی آدم قرنن فقرنن، اللہ نے آدم سے لے کر مجھ تک جتنے بھی زمانے بنائے ہیں، اللہ نے زمانوں کا بھی انتخاب کیا، اللہ نے وقت کا بھی انتخاب کیا، اللہ نے رات کی گھڑیوں میں سے جو آخری گھڑی ہے، جس گھڑی کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو رب العالمین ہر رات آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ حل من سائل، کیا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دوں؟ کیا ہے کوئی بخشش کا طلبگار میں اسے بخش دوں؟ کیا ہے کوئی جھولیاں پھیلانے والا میں اس کی جھولیاں بھر دوں؟ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی ولادت کے لیے، دنیا میں تشریف آوری کے لیے سحری کے وقت کا انتخاب کیا، زمانہ بھی چنا ہوا، وقت بھی چنا ہوا، قبیلہ، قوم اور خاندان بھی چنے ہوئے، اور شہر کون سا؟ جس کی قسمیں رب العالمین نے قرآن میں کھائی ہیں، لا اقسم بہذا البلد والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اور اللہ اکبر، جس قبیلے، جس اصحاب کے اندر، جن افراد کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کو بھیجا، جو اصحاب آپ کی صحبت کے لیے منتخب فرمائے، وہ بھی چنے ہوئے۔ کیا فرمایا رب نے قرآن میں؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، سورہ حجرات کی آیت۔ اللہ نے ان صحابہ کے دلوں کو تقوی کے لیے جانچ لیا، پرکھ لیا ہے۔ تقوی دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے بھائیوں، اور یہ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ الا ان التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ، اللہ کے نبی نے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے۔ تقوی کی دولت کا اندازہ لگائیں، تقوی کے لیے اللہ نے انسان کے جسم کی سب سے بہترین جگہ کا انتخاب کیا، مرکز کا انتخاب کیا، دل۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے صحابہ کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب کر لیا، اللہ نے جانچا، اللہ نے پرکھا کہ یہ لوگ تقوی کی دولت کے قابل ہیں، اللہ نے انہیں تقوی کی دولت سے نوازا۔ ہم الراشدون، ہم الفائزون، ہم المفلحون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ، سندیں، شہادتیں اللہ نے اپنے قرآن میں ان کو دی۔
حزب اللہ ہونے کی اللہ نے سندیں انہیں عطا فرمائی. یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ نے اپنے نبی کے لیے اصحاب کا بھی انتخاب فرمایا. کتنے خوش قسمت ہیں وہ صحابہ جن کے بارے میں حبیب کبریا فرماتے ہیں طوبا لمن رآنی و آمن بی. خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا. فرمایا جہنم کی آگ اس بندے پر اللہ نے حرام کر دی ہے جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا. کتنے عظیم صحابہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنے. ایک ایک چیز چنی بھائیو. اللہ نے جو کتاب چنی وہ کتاب کتنی عظیم ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من الانبیاء نبی الا اعطی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر. مجھ سے پہلے بھی انبیاء آئے. اور مسند احمد کی ایک حدیث میں جس کو محدثین نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے، فرمایا ایک کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے. اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی نشانی معجزہ عطا فرمایا. اس نشانی اور معجزے کو دیکھ کر وقت کے لوگ انہوں نے نبی کی صداقت کو تسلیم کیا اور ان پر ایمان لائے. اللہ نے آدم کو معجزے دیے، نوح کو معجزے دیے، ابراہیم کو معجزے دیے، موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے عصا کی صورت میں، ید بیضاء کی صورت میں معجزہ دیا. عیسیٰ روح اللہ کو اللہ نے معجزے دیے، داؤد کو اللہ نے معجزے دیے، یوسف نبی کو اللہ نے معجزے دیے. ان کے معجزے مذکور ہیں، آپ پڑھتے رہتے ہیں. لیکن جب میری باری آئی مجھے اور بھی بہت سے معجزے ملے. فرمایا ایک معجزہ مجھے ایسا ملا کہ انبیاء کے معجزے اس معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پہلے انبیاء کے معجزے اپنے وقت کے ساتھ ختم ہو گئے. آج عصائے موسیٰ کا ذکر تو ملتا ہے لیکن دنیا میں موجود نہیں ہے. ید بیضاء کا ذکر تو ملتا ہے لیکن دنیا میں موجود نہیں ہے. لحن داؤدی، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اتنی خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی. ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے. اللہ کے نبی ان کے قرآن کی تلاوت سن رہے تھے. صبح ہوئی، ابو موسیٰ اشعری سے کہنے لگے اے ابو موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. تجھے تو آل داؤد کی خوبصورت آوازوں میں سے اللہ نے بڑی پیاری اور خوبصورت آواز عطا فرمائی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے اللہ اکبر، لوگ تو لوگ پہاڑ بھی ان کے ساتھ جھوم اٹھتے تھے، پرندے بھی اللہ کی تسبیح میں مشغول ہو جاتے تھے. یسبحن معہ والطیر، پہاڑ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، پرندے ان کی خوبصورت آواز کو سن کر اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو رہے ہیں. عیسیٰ روح اللہ کو اللہ نے معجزہ دیا. کیا معجزہ دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طبیبوں اور حکیموں کی بڑی شہرت تھی. ان کا طوطی بولتا تھا. اللہ نے ہر نبی کو وقت اور حالات کے مطابق معجزے دیے. موسیٰ علیہ السلام کا دور جادوگروں کا دور تھا. تو اس دور میں اللہ نے دیکھے جادو کا مقابلہ کرنے کے لیے موسیٰ کو عصا عطا فرمایا. عصا پھینکتے سانپ بن جاتا، اپنی بغل سے ہاتھ نکالتے وہ ید بیضاء بن جاتا. عیسیٰ کی باری آئی تو حکیموں اور طبیبوں کی بڑی شہرت تھی، ان کا بڑا نام تھا کہ جی فلاں طبیب کی گولی بس منہ میں چلی جائے مریض کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہو جاتا ہے. اللہ نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے معجزہ کیا دیا کہ تم تو مریضوں کو ٹھیک کرتے ہو، یہ میرا نبی سچا نبی ہے، یہ مردوں کو قم باذن اللہ کہہ کے زندہ کر دیتا ہے. داؤد علیہ السلام کا دور، داؤد علیہ السلام کا دور آیا تو جنگ و جدال کا دور تھا. وہ طالوت اور جالوت کی لڑائیاں ہو رہی تھی نا. وقتل داؤد جالوت، تو داؤد کے ہاتھوں اللہ نے جالوت کا قتل کروایا. تو اللہ نے داؤد کو کیا معجزہ دیا؟ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا. وہ اپنے ہاتھوں سے جدھر چاہتے لوہے کو موڑ لیتے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، آپ کو اللہ رب العالمین نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا،
اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، لیکن جس قوم کے اندر آپ کے ہونے کا اعزاز جس قوم کو بخشا وہ عرب قوم ہے، اور عربوں کو ناز تھا اپنی فصاحت و بلاغت کے اوپر۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم جیسی فصاحت و بلاغت، ہم جیسی زبان دنیا میں کسی کی ہے ہی نہیں۔ عربی ہمیں عجمی کہتے ہیں۔ عجمی کا معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ عجمی کا معنی گنگا۔ وہ کہتے ہیں انہیں تو بولنے نہیں آتا، بولنا تو صرف ہمیں آتا ہے۔ عرب کا معنی عربی زبان کا لفظی معنی بیان کرنا، واضح کرنا۔ بات تو ہمیں کرنی آتی ہے، باقی ساری دنیا تو گونگی ہے۔ اللہ نے قرآن جیسی عظیم کتاب، فصیح و بلیغ کتاب، قرآناً عربیہ، عربی میں اتار کر سارے عربوں کو، سارے عجمیوں کو، ساری دنیا کو چیلنج دے دیا۔ یہ دیکھو عربی زبان میں کتاب اتری ہے، تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز ہے، بلا لاؤ نا اس جیسی کوئی کتاب۔ فرمایا نبیوں کو معجزے دیے گئے، ان کے معجزے وقت کے ساتھ ختم ہو گئے۔ انما کان الذی اوتیت وحیا، اللہ نے مجھے جس وحی کا، جس قرآن کا معجزہ دیا یہ قیامت تک باقی ہے۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور مجھے امید ہے کہ اس معجزے کی برکت سے قیامت کے دن میرے پیروکاروں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ حالانکہ ہم آئے آخر میں ہیں، ہمارا نمبر کتنا ہے بھائی؟ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، مشکات شریف کی سب سے آخری حدیث، انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ۔ اے لوگو تم 70ویں امت کو پورا کر رہے ہو، 69 امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں، 70واں نمبر تمہارا ہے۔ اتنے لیٹ، اتنے بعد میں آنے کے باوجود انتم خیرها واکرمها علی اللہ، تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ اللہ کے ہاں سب سے بہتر ہے۔ نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب الجمعہ کی حدیث ہے۔ فرمایا ہم آئے تو آخر میں ہیں، قیامت والے دن ہماری باری سب سے پہلے ہوگی۔ خیرها واکرمها علی اللہ، سب سے بہترین، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والے امت بھی اللہ نے کیسی عظیم ہمارے نبی کو عطا فرمائی۔ تو بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور توحید کا پیغام، اللہ کا پیغام، اصلاح معاشرہ کا پیغام، اعمال کی اصلاح کا پیغام امت کے سامنے پیش کیا۔ دعوت کا آغاز کہاں سے کیا؟ سب سے پہلے اپنا آپ پیش کیا، سب سے پہلے اپنا آپ پیش کیا۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، لوگو میں نے تمہارے اندر عمر کا ایک لمبا عرصہ گزارا ہے، 40 سال میں نے گزار دیے تمہارے اندر۔ بتاؤ کیف وجدتمونی، صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، لوگوں کو اکٹھا کر لیا، یا صباحا ہو، عربوں کی عادت تھی جب کوئی خاص بات کرنی ہوتی، لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوتا تو یہ اعلان کرتے یا صباحا ہو، لوگوں آؤ اکٹھے ہو جاؤ، یا بنی فہر، یا بنو قریش، یا بنی مخزوم، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، سارے اکٹھے ہو گئے۔ پہلے سیرت رکھی، مجھے دیکھو کیف وجدتمونی، میں کیسا ہوں، کیسا پایا تم نے مجھے؟ وجدناک صادقا وجدناک امینا ما جربنا علیک کذبا، ہم نے آپ کو صادق پایا، ہم نے آپ کو امین پایا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے۔ بھائیو کردار کی دعوت پہلے ہے، گفتار کی دعوت بعد میں ہے۔ پہلے اپنا کردار پیش کیا، اور کردار کی دعوت میں اللہ نے جو اثر رکھا ہے نا، وہ گفتار کی دعوت میں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بنی اسرائیل کو اور اہل کتاب کو مخاطب کر کے بات کہی، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ باتیں کرتے کیوں ہو جن پہ عمل نہیں ہے۔ اس سے انسان کی دعوت، انسان کی بات وہ اثر نہیں رکھتی، جو اثر اس دعوت میں ہے، اس بات میں ہے جس کے پیچھے آپ کا کردار کھڑا ہے۔ کیف وجدتمونی، کیسا پایا؟ سب نے بیک زباں ہو کے کہا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، وعدے کے پاسدار ہیں، کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے
پھر آپ نے ایک اور سوال کیا، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کی اس طرف ایک بہت بڑا لشکر جرار، بہت بڑا لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے، میری بات کا یقین کرو گے؟ کریں گے۔ کیوں کرو گے؟ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ پھر دعوت پیش کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے جی معاشرے کی اصلاح کا، اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے نا جی آپ کی۔ تو انبیاء نے جو دعوت کا کام شروع کیا، اصلاح کا کام شروع کیا، عقیدہ توحید کی دعوت سے۔ سارے نبیوں نے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان کو یہی پیغام دیا، یہی وحی ان کی طرف بھیجی، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدون، صرف میری بندگی کرو۔ پھر ایک ایک نبی کا نام لے کے بھی اللہ نے ذکر کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ 25 کے قریب انبیاء کا قرآن میں ذکر آیا، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، اور کئیوں کا تو ذکر ہی نہیں آیا۔ اللہ نے اجمالی کہہ دیا کہ ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا، توحید سے آغاز، توحید پہ اختتام۔ یعقوب نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب نبی پہ موت کا وقت آیا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، بیٹوں سے پوچھا میرے بعد کس کو پوجو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ زندگی کی آخری سانسیں ہیں اور اولاد سے، قوم سے کیا عہد لے رہے ہیں؟ ایک الہ کو پوجنا ہے۔ صحیح بخاری اٹھائیں، کتاب السیر اٹھائیں، کتاب الطب والمرضى اٹھائیں، کتاب الانبیاء اٹھائیں، 3 جگہ پر اور بھی جگہوں پر یہ حدیث موجود ہے۔ مجھے 3 کا حوالہ اب ذہن میں آ رہا ہے۔ امہات المومنین سیدہ عائشہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ حفصہ، سیدہ میمونہ اس حدیث کو روایت کرنے والیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، اور زندگی کے آخری لمحات اور تکلیف کی اس قدر شدت ہے کہ چہرہ مبارک کے اوپر، رخ انور کے اوپر چادر لی ہوئی ہے۔ فَإِذَا اغْتَمَّ، جب گھبراہٹ ہوتی ہے، جب طبیعت گھبراتی ہے، کَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، وہ چادر اپنے چہرے سے ہٹا دیتے ہیں۔ تکلیف کے ان مراحل کے اندر، زندگی کی ان آخری باتوں کے اندر جو نصیحت فرماتے ہیں، وہ نصیحت کیا کرتے ہیں؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت بھیجے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ بدترین لوگ۔ قاتل اللہ الیہود والنصارى، یہ 3 قسم کے الفاظ حدیث میں ملتے ہیں۔ اللہ انہیں برباد کرے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا۔ الا فلا تتخذوا قبری عیدا، سنو میری قبر کے ساتھ ایسا نہ کرنا، اس کو میلہ گاہ نہ بنانا۔ الا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، میری تعریف میں وہ مبالغے نہ کرنا جو نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں کر دیے۔ فتقولوا فی ما قالت النصارى فی المسیح، پھر تم میرے بارے میں وہ باتیں نہ کر لگ جانا جو عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کی۔ وہ اللہ کے بندے تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، نصارہ نے کیا کر دیا؟ انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا اور پھر اللہ ہی بنا دیا۔ تم غلو سے بچنا، ایاکم والغلو فإنہ اہلک من کان قبلکم، اسی غلو نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ تو بھائیو، توحید سے آغاز اور توحید پر اختتام، یہ ہے اصلاح معاشرہ۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، زندگی کی آخری سانس نکلے تو حالت اسلام کے اندر، حالت ایمان کے اندر۔ جنازے پڑھتے ہیں نا،
کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. ایمان کیا ہے بھائیو؟ حق اللہ علی العباد، اللہ کا سب سے بڑا حق بندوں کے اوپر، ان یعبدوا اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا. معاذ بن جبل حضور کے صحابی، امام العلماء، قیامت کے دن آئیں گے، تاجروں کا وفد آئے گا، شہیدوں کا وفد آئے گا، غازیوں کا وفد آئے گا، صحابہ کی جماعت آئے گی، کسانوں کی جماعت آئے گی، کبھی کوئی گروہ آ رہا ہے، کبھی کوئی گروہ آ رہا ہے. صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، فرمایا جب علماء کا وفد آئے گا تو ان کی قیادت معاذ بن جبل کر رہے ہوں گے. امام العلماء، اعلمہم بالحلال والحرام، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں حلال و حرام کے مسائل کو اگر سب سے زیادہ کوئی جانتا ہے تو معاذ بن جبل ہے. یمن کے قاضی بھی رہے، یمن کے گورنر بھی بنے. اللہ کے نبی نے یمن کی طرف بھیجا تو کیا کہا؟ اے معاذ انک تأتی قوما من اہل الکتاب، آپ اہل کتاب کی قوم کے پاس جا رہے ہیں. سب سے پہلا پیغام جو آپ نے ان کو دینا ہے وہ کیا ہے؟ اخبرہم، انہیں خبر دیں، ان یوحدوا اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کو ماننے والے بن جائیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک. اور اس حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، معاذ بن جبل بیٹھے ہیں حضور کے پیچھے، سواری ایک ہے، اللہ کے نبی آگے بیٹھے ہیں، معاذ بن جبل پیچھے بیٹھے ہیں. یا معاذ لبیک، معاذ کہتے ہیں حاضر ہوں اللہ کے رسول. پھر آواز دی یا معاذ لبیک، یا معاذ لبیک. 3 دفعہ یہ بات کرنے کے بعد حضور نے فرمایا اتدری ما حق اللہ علی العباد، جانتے ہو اللہ کا بندوں کے اوپر کیا حق ہے؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا سب سے بڑا حق بندوں کے اوپر یہ ہے صرف اور صرف اس کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. سب سے بڑا حق. اور جانتے ہو عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای ذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے ہاں کائنات کے اندر سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لو حالانکہ اسی اللہ نے تمہیں. ان الشرک لظلم عظیم، وہ گناہ جسے رب العالمین نے ظلم عظیم کہا، اور جس کی معافی کیے بغیر اگر دنیا سے انسان چلا جائے تو اللہ معاف بھی نہیں کرتے. لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، قتل معاف ہو جائے گا، 100 بندوں کے قاتل کو بھی معافی مل جائے گی، زانی کو بھی معافی مل جائے گی، قاتل کو بھی معافی مل جائے گی، چور اور ڈاکو کو بھی معافی مل جائے گی، سزا ملے گی، معافی مل جائے گی. لیکن شرک کرنے والے کو معافی نہیں ملے گی، حتیٰ کہ خودکشی کرنے والوں کو بھی معافی مل جائے گی. کئی لوگ کہتے ہیں خودکشی کرنے والے کو معافی نہیں مل جائے گی. حضور علیہ السلام نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، لیکن صحابہ سے کہا تھا صلو علی صاحبکم، تم پڑھ لو بھائی. تو پڑھنا چاہیے جنازہ، ہے بہت بڑا گناہ، بڑی اس کی وعید اور بڑی سخت سزائیں بیان ہوئی ہیں. لیکن اگر بندہ صاحب ایمان ہے، دل میں توحید ہے، تو بالآخر سزا پا کے معافی کیا ہوگی؟ مل جائے گی. صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ آتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں. ایک صحابی جو ہے، ایک بندہ ان میں سے بیمار ہو جاتا ہے اور بڑا شدید بیمار ہوتا ہے، بیماری کو برداشت نہ کر سکا، ہاتھ کی نس کاٹ لی، خون بہہ گیا اور فوت ہو گیا. حضور کو بتایا گیا، جنازہ نہیں پڑھا، صلو علی صاحبکم. تھوڑے دنوں بعد اسی کا ساتھی خواب دیکھتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ سفید لباس پہنے باغ کے اندر گھوم رہا ہے. پوچھا کیا بنا تیرا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟
کہنے لگا اللہ نے میری یہ غلطی معاف کر دیا ہے، وہ جو میں نے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی تھی نا جی، اپنا گھر بار چھوڑا تھا اللہ کی توحید کے لیے، ہجرت جو کر کے آیا تھا، ہجرت کی وجہ سے اللہ نے میری یہ غلطی معاف کر دی۔ ہاتھ ڈھانپے ہوئے ہیں، ہاتھوں پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے، ہاتھوں کا کیا معاملہ ہے، ہاتھ کیوں چھپائے ہوئے ہیں؟ کہنے لگا اللہ نے کہا یہ ہاتھ تو نے خود ہی کاٹا ہے، یہ میں صحیح نہیں کروں گا۔ وہ صحابی آتا ہے اللہ کے نبی کے پاس، آ کے بتاتے جی میں نے خواب دیکھا ہے، تو اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اللہم ولیدیہ فاغفر، اے اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی معاف کر دے۔ تو بہرحال ہر گناہ کی معافی مل سکتی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں مل سکتی۔ تو بھائیو عقیدے کی اصلاح، انبیاء نے یہیں سے کام شروع کیا، عقیدہ توحید، اللہ وحدہ لا شریک کو اس کی ذات میں ایک ماننا، صفات میں ایک ماننا، اور عبادت بھی اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کی کرنا، اسی کو مشکل کشا سمجھنا، اسی سے حاجتیں مانگنا، اسی کے سامنے سوال رکھنے، اسی کے نام کی نظر و نیاز، اسی کے نام کی قربانیاں، اور یہ یقین رکھنا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ۔ عبداللہ بن عباس کو اللہ کے نبی نے نصیحت کی، جان لو اگر ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے نا، عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، تو جو فائدہ اللہ نے تیری مقدر میں تیرے نصیب میں لکھ دیا نا، اس سے بڑھ کر کوئی فائدہ تجھے نہیں پہنچ سکتا۔ ساری دنیا کٹھی ہو جائے، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ تو بھائیو یہ توحید کا پیغام دنیا میں پھیلے گا کیسے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ خاتم النبیین۔ کوئی اور نبی آئے گا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی، لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام، انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب الذی لا نبی بعد۔ آخری نام کیا ہے میرا؟ عاقب ہوں میں، میرے بعد کوئی نبی۔ ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت، نبوت بھی ختم، رسالت بھی قسم، فلم یبق من النبوۃ شیء، اب نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں۔ پھر یہ توحید تو قیامت تک رہنی ہے بھائی، توحید کا پیغام تو دنیا میں پھیلنا ہے۔ اللہ کے نبی تو یہ آپ کی ذمہ داری لگا کے گئے ہیں، کنتم خیر امت، اللہ نے بھی فرمایا تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما گئے بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی تم تک پہنچے تم نے پیغام آگے پہنچانا ہے۔ خطبہ حجت الوداع کے اندر 1,44,000 کے قریب لگ بھگ صحابہ کا مجمع، وہاں بھی یہ ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبِ، آج جو موجود ہیں میرا یہ پیغام آگے پہنچائیں۔ نظر اللہ امرأن سمع منا حدیثا، خوشخبریاں دے گے اللہ کے نبی کہ جو بندہ میری ایک بات سنے اور اس کو آگے فحفظہ ووعا، اس کو یاد کرے، اس کو یاد رکھے، فبلغہ کما سمعہ، جیسے سنا ایسے ہی آگے پہنچائے، اللہ ایسے بندے کو خوش و خرم رکھے، اللہ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے۔ لوگ کہتے ہیں یہ جو دیکھیں جی مولوی صاحب کا چہرہ ہے، یہ مولیوں کے چہرے اتنے چمکتے دمکتے کیوں ہوتے ہیں؟ حدیث سن لیں، آپ بھی اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت ڈال دے گا، اللہ آپ کے چہرے بھی بارونق بنا دے گا انشاءاللہ۔ ایک حدیث اللہ کے نبی کی اگر آپ یاد کر لیں، سن لیں، اس کو آگے پہنچانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ یہ آپ بھی اس دعائے نبوی کے حقدار بن جائیں گے۔ تو بھائیو یہ کام کیسے ہونا ہے؟ یہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے، یہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ علماء تو آپ کو جگانے کے لیے آتے ہیں، خطباء تو آپ کو جگانے کے لیے آتے ہیں، وہ آئے انہوں نے رب کے دین کا پیغام سنایا، قرآن پڑھ کے آپ کو سنایا، حدیثیں پڑھ کے آپ کو سنائیں، چلے گئے کسی اور علاقے میں جائیں گے وہاں سنائیں گے۔ اصل کام علاقے میں دعوت کا، دین کا آپ لوگوں نے کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہر بندہ ذمہ دار ہے، ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو پہچانے۔
اور منہج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے رکھنا ہے۔ آج ہم توحید بیان کرتے ہیں نا تو لوگوں کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کافر، تو کافر، تو کافر، تو کافر۔ اللہ کے نبی کا منہج نہیں بھائی۔ حضور نے کوشش کی لوگ قریب آئیں، لوگ میری بات سنیں، ایک ایک بندے کے پیچھے گئے، چلتے چلتے دین کی بات سنائی۔ ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ کسی نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں تیری بات سننے کے لیے، کہا تم سواری پہ چلتے جاؤ، میں ساتھ ساتھ تمہیں بات سناتا چلا جاتا۔ ایک ایک قوم کے پاس گئے، ایک ایک قبیلے کے پاس گئے، مکے والوں کے پاس گئے، طائف والوں کے پاس گئے، اس گروہ میں گئے، اس گروہ میں گئے، کس لیے؟ اللہ کی توحید، اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے۔ اور یہ کام کیسے کیا؟ آپ نے اس معاشرے کے اندر رہ کے کیا، معاشرے سے کٹ کے نہیں کیا۔ تو ہم نے کٹنا نہیں ہے، ہم اس معاشرے کا حصہ ہے، ہم نے اصلاح معاشرہ معاشرے کے اندر رہ کے کرنی ہے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ خراب ہو جائے، سر میں درد ہو، کیا سر اتار دیتے ہیں؟ انگلی میں کسی میں درد ہو، کیا انگلی کاٹ دی جاتی ہے؟ پیٹ میں درد ہو، آنتوں کو نکال دیا جاتا ہے، ان کی اصلاح کی جاتی ہے۔ آپ نے کسی قبیلے کا، کسی گروہ کا، کسی فرد کا بائیکاٹ نہیں کیا، انہوں نے کیا ہے۔ سوشل اور سماجی بائیکاٹ آپ کا 3 سال کے لیے شعب ابی طالب کے اندر آپ کو محصور رکھا، انہوں نے بائیکاٹ کیا، انہوں نے ہر حربہ آزمایا، اور وہ آج بھی آزما رہے ہیں ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، ہماری دعوت کو کمزور کرنے کے لیے، ہمیں اپنے مشن سے ہٹانے کے لیے۔ انہوں نے نبی، معاذ اللہ، نبی پر بہتان لگائے، ساحر کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا، کذاب کہا، تانے دیے، تو ابتر ہے، تو فلاں ہے، سازشیں کی، زد و کوب کیا، مارا، پیٹا، جان لینے کی کوشش کی۔ کس لیے؟ عقیدہ توحید کی دعوت سے باز آ جائے۔ لیکن آپ نے کیا کہا؟ بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ۔ مجھے تو اللہ نے بھیجا اس لیے جب تک ایک اللہ کی عبادت کا ڈنکا دنیا میں نہیں بج جاتا، میں اپنے پیغام کو نہیں چھوڑوں گا۔ لوگوں نے بڑی لالچ بھی دیے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ۔ سورہ قلم میں اللہ نے فرمایا یہ چاہتے ہیں تھوڑا سا نرم آپ پڑ جائیں، تھوڑا سا نرم یہ بھی پڑ جائیں گے۔ کہا چلو جی تھوڑا سا ہم آپ کے اللہ کو پوج لیتے، تھوڑا سا آپ بھی ہمارے بتوں کے بارے میں ہاتھ والا رکھ لیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ نہیں، لا تطع كل حلاف مہین لکم دینکم ولی دین۔ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کیا آپ نے عقیدہ توحید کے اوپر۔ ہاں معاشرے میں رہے، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوئے۔ حلف فضول ایک معاہدہ سیرت کی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، حلف المطیبین بھی اسے کہا جاتا ہے۔ حجر اسود کی تنصیب کا واقعہ پڑھ لیں، کتنی خونریز جنگ ہونے لگی تھی، اللہ کے نبی آئے تو جنگ ٹلی۔ بے شمار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے واقعات ملتے ہیں۔ آپ نے اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، اور جب پہلی وحی آئی نا تھوڑا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو گئے، فرشتہ کبھی دیکھا نہیں تھا، گھبرائے خدیجہ کے پاس آئے۔ خدیجہ کیا کہتی ہیں؟ کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الدہر۔ آپ یہ کام کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ تو بھائیو یہ کام ہم نے کرنے ہیں، ہم نے خدمت کے ذریعے، ہم نے لوگوں کے کام آ کے لوگوں کو اپنی کردار اور سیرت کے ذریعے توحید کا پیغام سنانا ہے، اپنی گفتار کے ذریعے توحید کا پیغام سنانا ہے، اپنے عمل کے ذریعے توحید کا پیغام سنانا ہے۔ کڑوے بن کے توحید کا پیغام نہیں سنانا۔ آج دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا معاشرہ ہے، ہر انسان پڑھا لکھا ہے۔ تھوڑا سا مطالعہ کریں قرآن کا، احادیث کا، کتب سیرت کا،
توحید نکھر کر سامنے آئے گی، رسالت نکھر کر سامنے آئے گی، دعوت میں آسانی ہوگی، اپنی زندگی میں بھی عمل لائیں اور اس پیغام کو دنیا میں بھی پھیلائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں آخری عنوان باندھا ہے کتاب التوحید۔ محدثین کرام انہوں نے یہ توجیہ اس کی پیش کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری جو کتاب ہے، آخری جو باب ہے، وہ کتاب التوحید کا باندھ کر یہ پیغام دیا ہے کہ خاتمہ اگر توحید پہ ہوگا تو بات بنے گی، خاتمہ توحید پہ نہ ہوا تو بات نہیں بنے گی۔ تو بھائیو توحید سنبھالنے کی چیز بھی ہے۔ یہ سب سے بڑا ڈاکو جو بیٹھا ہے نا ہمارے ایمان کا، ہمارے عقیدے کا، ہمارے اعمال کا، یہ شیطان ہر وقت طاق میں ہے، کھات میں ہے، یہ لوٹنے کے چکر میں ہماری نیکیوں کو، یہ خراب کرنے کے چکر میں ہمارے عقائد کو، ہمارے اعمال کو یہ ہمیں ورغلا رہا ہے، یہ ہمارے ذہنوں کو خراب کر رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کر رہا ہے۔ لیکن انشاءاللہ ہم نے بصیرت کے ساتھ، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو عمل کے میدان میں کھڑا کر کے ثابت قدم ہو کر دنیا کو بھی توحید کا پیغام دینا ہے، خود بھی اس توحید کے اوپر ڈٹ جانا ہے۔ اور جب ہم ڈٹ جائیں گے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا اس رب کی عبادت، اور جب یہ مقصد لے کے دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ جس جنت سے ہم نکالے گئے تھے اسی جنت میں دوبارہ کہاں سے آئے تھے بھائی؟ ہمارے بابا آدم اور اماں حوا کو اللہ نے کہاں سے نکالا تھا؟ اہبطا منہا، اتر جاؤ بھی نیچے۔ پہلے ہم جنت میں تھے نا، کوئی کمانے کی فکر نہیں، کوئی بجلی گیس کا بل نہیں، کوئی ٹیلی فون کا بل نہیں، کوئی مکان کا کرایہ نہیں، کوئی سبزی گوشت کا جو ہے وہ چکر نہیں۔ کلا منہا رغدا حیث شئتما، کھلا کھاؤ جہاں سے چاہے مرضی کھاؤ جب چاہے، جوانی ہی جوانی، بڑھاپا نہیں، صحت ہی صحت، بیماری نہیں، نعمتیں ہی نعمتیں، تنگیاں نہیں۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، بھائیو اللہ کا سودا جنت ہے اور اللہ کا سودا تھوڑا مہنگا ہے، اور یہ سودا کیسے ملے گا؟ عقیدہ توحید کو اپنانے سے ملے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ توحید کے اوپر زندہ رکھے اور عقیدہ توحید کے اوپر اس دنیا سے جائیں۔ اللہ ہمیں اپنے عقائد کی، اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ میری وجہ سے کوئی انسان عقیدہ توحید کے اوپر آگے۔ حضرت علی کے ہاتھ میں کرم اللہ وجہہ، اللہ کے نبی نے جب خیبر کا جھنڈا دیا، خیبر کے مختلف قلعے تھے، خیبر کسی ایک قلعے کا نام نہیں ہے، خیبر کے مختلف قلعے ہیں، تو ان میں سے ایک قلعہ جو تھا نا وہ فتح کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا، تو علی کو بلایا کہ یہ جھنڈا لو اور حملہ کرو۔ تو علی جب جانے لگے تو کہا انفذ علی رسلک، علی ٹھہر جاؤ، بات سنو، پہلے جا کے ان کو ایک پیغام دو۔ پیغام کیا دینا ہے؟ کہ اللہ کی وحدانیت کی طرف آ جائیں، عقیدہ توحید کو قبول کر لیں، میری رسالت کو تسلیم کر لیں۔ فواللہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، تیری وجہ سے اللہ نے کسی ایک انسان کو ہدایت دے دی نا تو یہ بات تیرے لیے کئی سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو بھائیو ایک انسان بھی اگر سنور گیا نا تو یقیناً آپ کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔